اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جو جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے کلمہ حصر کے ذریعے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، سوائے اس کے فقط صرف اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ رجس کو، اہل بیت کو رجس سے دور رکھے اور انہیں ایسا پاک پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ کافی مرتبہ پہلے میں اس کی تفسیر بیان کر چکا ہوں، ٹائم کے مختصر ہونے کی وجہ سے میں صرف مختصر اور چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے جو چیز رجس ہے وہ اہل بیت کے قریب نہیں جا سکے۔ یہ آیت کا منطوق ہے جو بولنے میں یا ترجمہ اس کا کیا جا رہا ہے، نطق کیا جا رہا ہے، لیکن آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ علم منطق میں منطوق مفہوم کی باتیں ہیں، علم اصول میں مفہوم یہ ہوگا جو رجس ہے وہ اہل بیت سے ہی دور ہے، جو رجس ہے وہ اہل بیت کے قریب کبھی نہیں جا سکے گا، وہ دور دور رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت میں 5 ہستیوں کا جو ذکر ہے جن کی طہارت کا تذکرہ ہے۔ جناب مریم کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ جس وقت جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ شادی تو نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ اور جناب مریم کو حکم ہوا، حکم کنہیں دیا جا رہا ہے؟ جناب مریم کو، اے مریم ذرا اس بچے میں جو چھوٹا بچہ گہوارے میں اس کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے۔ بی بی نے اشارہ کیا، چھوٹا بچہ گہوارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میری ماں پہ تہمت مت لگاؤ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، فقط کتاب نہیں، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دیکھیں جناب مریم کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن کے اندر دی ہے، فخر مریم کی طہارت کی گواہی اللہ نے بھی قرآن میں دی ہے۔ اس لیے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو معصوم ہستیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کے والدین جتنا سلسلہ اوپر چلا جائے کوئی کافر نہیں ہوتا، کوئی مشرک نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ پاک انوار تھے۔ کئی دفعہ حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرا حبیب تم سجدہ کرنے والے لوگوں میں منتقل ہوتے رہے۔ جناب آدم کی پیشانی بھی انوار رکھ دیے گئے، یہ سلسلہ چلتا چلتا جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، وہاں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا، دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا۔ جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا اس سے رحمت للعالمین وما ینطق عن الہوا کے مصداق وہ نبی جسے اللہ نام لے کر نہیں پکارتا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ جو حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا اس سے کل ایمان یاسو
ناصب الدین حیدر کرار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی آمد ہو۔ ایک دفعہ صلوات تو پڑھ لیجئے۔ یہ شان ہے بارکیف۔ کون ہے جناب آمنہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی؟ آمنہ کا معنی بھی یہی ہے، امانت دار۔ اللہ نے جو امانت سونپی، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، پرہیزگارہ ہیں، عابدہ ہیں، صالحہ ہیں۔ اس لیے کون ہیں؟ اور جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ ابھی میں نے واقعہ سنایا ہے، جس کا احترام کعبے کی دیواریں کریں۔ بلکہ جناب خدیجہ کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے جناب خدیجہ؟ جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی والدہ ہیں، ان کی بھی عظمت ہو جائے، جو انتہائی عفیفہ ہیں۔ یہ بیوی کی عظمت صرف اتنا ہے، زیادہ طول میں بیان کروں گا ٹائم نکل جائے گا۔ جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے وفات پائی، اللہ کے نبی کرتا، اپنا کرتا کفن کے طور پہ دیا۔ یہ ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی والدہ، عظمت بڑی ہے۔ کون ہیں؟ مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد، عرض کیا جن کے کعبے کی دیواروں نے استقبال کیا۔ کون ہیں؟ حسنین شریفین کی والدہ، جس کے احترام کی خاطر سید المرسلین کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جن کے بچوں کے جھولے ملائکہ جھلاتے تھے، وہ بی بی جن کے بچوں کی پوشاکیں جنت سے آتی تھیں، جبرائیل آ کر کہتا تھا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہ بی بی کون ہے؟ جن کا والد رحمت للعالمین۔ کون ہے بی بی؟ جن کے شوہر قسیم النار والجنہ۔ کون ہے یہ بی بی؟ وہ جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار۔ تو یہ بی بی کی عظمت ہے۔ کون ہے جناب شہر بانو؟ عفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں، پرہیزگار ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ گرامی۔ کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ گرامی فاطمہ بنت امام حسن ہے۔ روایت یہ ملتی ہے، یہ واقعہ کربلا میں بھی موجود تھیں یہ بی بی۔ اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی ام فروا بنت قاسم بنت محمد بن ابی بکر۔ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ۔ یہ وہ امام ہے قرآن جس کے بارے میں فرما رہا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ یہ عظمت ہے۔ اگر ٹائم ہوتا تو میں مولا کی شان بیان کرتا۔ فرمایا بڑی عظمت ہے ان کی۔ کون ہے؟ والدہ گرامی، اور ان کی والدہ گرامی جناب حمیدہ خاتون ہے۔ اور مولا امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ گرامی طاہرہ عفیفہ پاک دامن جناب نجمہ خاتون ہے۔ اور مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ گرامی عفیفہ پاک دامن جناب خیزراں علیہ السلام ہیں۔ مولا امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب سمانہ علیہ السلام ہیں۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی، اور ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے جناب اللہم صلی اللہ محمد۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب حدیثہ خاتون ہیں۔ مولا امام مہدی علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون ہیں۔ یہ اتنا مقدس بیویاں ہیں، پرہیزگار، زہد و تقوی میں۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، جو ان کی عصمت پہ، جو ان کے کردار پہ شک کرے، سمجھ لو کہ وہ حلال زادہ نہیں ہے، کیونکہ مولا کا خود فرمان ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، معصوم گھرانہ۔ معصوم نے ارشاد فرمایا ہمارے ساتھ وہی محبت کرے گا جو حلال زادہ ہوگا، وہی نفرت کرے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں، مولا نے فرمایا جب ہمارا ذکر سنو اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کرو، ایک کام ضرور کرنا، یہ مومن کی صفت ہے۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا سب سے پہلے جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا۔
کہ اس نے اس کے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور یہ 14 ہستیاں ایسی ہیں جن کے صدقے اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہم محبوب کی غمی میں غمناک ہوتے ہیں، اور ائمہ خدا علیہ السلام کی جو توہین کی گئی ہے، اور اس سلسلہ میں ہمارے اوپر فقط واجب نہیں ہے، اوجب ہے۔ یہ مختصر ریلی ہوگی اور ایک چھوٹا سا پیغام ہوگا، تو آپ یہی کوشش کریں کوئی فرد نہ جائے، اور ریلی میں شرکت کرنا آپ کا واجب ہے، ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔